فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ شہریوں کے ساتھ ساتھ معزز شخصیات اور فلم انڈسٹری سے وابستہ شخصیات نے بھی حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ میگا اسٹار چرنجیوی، جونیئر NTR، الو ارجن، سری کانت اور دیگر فلم اسٹارز نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ پولنگ مراکز پہنچ کر حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ ان اداکاروں نے شہریوں کے ساتھ قطار میں کھڑے ہو کر حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ ووٹ ڈالنے کے بعد ان ستاروں نے شہریوں سے خواہش کی کہ وہ اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں اور جمہوریت کے جشن میں حصہ لیں۔ ریاست کی 17 لوک سبھا سیٹوں کے ساتھ کنٹونمنٹ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ ریاست بھر میں 3,32,00,000 اپنے لوگ حق رائے دہی کا استعمال کر رہے۔ حکام نے ان کے لیے 35,809 مراکز قائم کیے۔ انتخابی میدان میں 525 امیدوار ہیں اور ان میں 50 خواتین شامل ہیں۔ کنٹونمنٹ اسمبلی ایریا میں 2,51,000 ووٹرز کے لیے 232 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے۔ 13 اسمبلی حلقوں میں شام 4 بجے تک اور 106 حلقوں میں شام 6 بجے تک پولنگ ہوئی۔ نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں چوتھے مرحلے میں 17 لوک سبھا حلقوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ تقریباً 3,31,00,000 رائے دہندے ریاست بھر کے 35,356 مراکز رائے دہی میں اپنے حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کیے۔ 525 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کیا گیا۔ رائے دہی کا آغاز پیر کو صبح 7 بجے ہوا اور 2,94,000 پولنگ عملہ مراکز رائے دہی میں خدمات انجام دیے۔ ریاست میں 9,900 پولنگ مراکز کے حساس مراکز رائے دہی کے طور پر نشاندہی کی گئی۔ انتخابی میدان میں 286 آزاد امیدوار بھی رہے۔ سب سے زیادہ 45 امیدوار حلقہ لوک سبھا سکندرآباد میں رہے، جبکہ کم سے کم 12 امیدوار عادل آباد لوک سبھا حلقے میں رہے۔ میدک میں 44، چیوڑلہ میں 43، پیداپلی میں 42 اور ورنگل میں 42 امیدوار انتخابی میدان میں رہے۔ اب تک 20,163 رائے دہندوں نے گھر پر رائے دہی کی سہولت سے استفادہ حاصل کیا تھا، جبکہ 1,88,000 ملازمین جو پولنگ کی ڈیوٹی پر ہیں انہوں نے پوسٹل بیلٹ ووٹنگ کی سہولت سے استفادہ کیا تھا۔ اس دوران 1,05,019 بیلٹ یونٹس کا انتظام کیا گیا، جملہ 44,569 کنٹرول یونٹس اور 48,134 وی وی پیٹس کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ہر اسمبلی حلقے میں ECIL کے انجینئرز کو تعینات کیا گیا تاکہ EVMs میں خرابی کو درست کیا جا سکے۔ ریاست بھر میں دفعہ 144 نافذ رہا۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مبینہ اراضی گھوٹالے سے منسلک منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں جھارکھنڈ مکتی مورچہ اور سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی گرفتاری کو چیلنج دینے والی عرضی پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے 17 مئی تک جواب مانگا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس دیپانکر دتا کی بینچ نے شروع میں اس معاملے کی سماعت 20 مئی کے لیے فہرست بند کی تھی، لیکن سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ ایسے میں لوک سبھا انتخاب ختم ہو جائے گا۔ اگر اس معاملے میں طویل تاریخ دی گئی تو وہ تعصب کا شکار ہوں گے۔ اس دلیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے معاملے کی سماعت کے لیے 17 مئی کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اسی تاریخ کو ED سے جواب بھی مانگا گیا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے، سابق صدر راہل گاندھی اور پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اہل وطن سے اپیل کی کہ وہ چوتھے مرحلے کی ووٹنگ میں بڑی تعداد میں حصہ لے کر جمہوریت کو مضبوط کریں۔ ملکارجن کھڑگے نے کہا، ووٹنگ کا چوتھا مرحلہ پہلے 3 مرحلوں میں یہ واضح ہو گیا کہ 4 جون کو انڈیا گروپ کی حکومت بننے جا رہی۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک ووٹ نہ صرف آپ کے جمہوری حقوق کا تحفظ کرے گا بلکہ پورے خاندان کی تقدیر بدل دے گا۔ ہر ووٹ کو اہم بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، ایک ووٹ نوجوانوں کے لیے 1 لاکھ روپے، سال کی پہلی نوکری پکی، ایک ووٹ غریب خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں سالانہ 1 لاکھ روپے۔ اس لیے بڑی تعداد میں باہر آئیں اور ووٹ دیں اور انہیں بتائیں کہ ملک اب اپنے مسائل پر ووٹ دے گا اور گمراہ نہیں ہوگا۔ راہل گاندھی نے کہا، ووٹنگ کا چوتھا مرحلہ پہلے 3 مرحلوں میں ہی یہ واضح ہو گیا کہ بھارت میں 4 جون کو انڈیا اتحاد کی حکومت بننے جا رہی۔ یاد رکھیں، آپ کا ایک ووٹ نہ صرف آپ کے جمہوری حقوق کا تحفظ کرے گا بلکہ پورے خاندان کی تقدیر بدلے گا۔ کھڑگے کی
طرح انہوں نے بھی ہر ووٹ کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، ایک ووٹ نوجوانوں کے لیے 1,00,000 روپے سال کی پہلی نوکری پکی، ایک ووٹ غریب خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں سالانہ 1,00,000 روپے۔ اس لیے بڑی تعداد میں باہر آئیں اور ووٹ دیں اور انہیں بتائیں کہ ملک اب اپنے مسائل پر ووٹ دے گا اور گمراہ نہیں ہوگا۔ پرینکا گاندھی نے کہا، ملک کے لوگوں نے پہلے 3 مرحلوں میں دکھایا ہے، اس بار روزگار اور ترقی کے ساتھ انڈیا گروپ کی حکومت بننے والی ہے۔ ووٹنگ کا چوتھا مرحلہ اور بھی اتحاد کے نام پر ہوگا۔ ملک کا ایک ایک ووٹ آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے وقف ہے۔ انہوں نے کہا، میں تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتی ہوں کہ زیادہ تعداد میں نکل کر اپنے مسائل پر ووٹ دیں اور ایک ایسی حکومت بنائیں جو آپ کے لیے لگن سے کام کرے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے کھمم ضلع کے مودھیرا ٹاؤن کے ایک پرائمری اسکول میں بنائے گئے پولنگ بوتھ پہنچ کر اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ووٹ کے حق کا استعمال کیا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YSR کانگریس پارٹی کے سربراہ وائس جگن موہن ریڈی نے اپنی اہلیہ وائس بھارتی کے ساتھ کڑپا ضلع کے پولیویندولا میں اپنے حق رائے سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ عوام نے گزشتہ 5 برس کے دوران حکمرانی دیکھی۔ اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکمرانی سے فائدہ ہوا تو اس حکمرانی کے لیے ووٹ دیں تاکہ مستقبل تابناک ہو۔ AP کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو، ان کے فرزند لوکیش اور بہو برہمنی نے AP میں ووٹ کے حق کا استعمال کیا۔ چندر بابو نے کپم میں ووٹ ڈالا، ان کے فرزند لوکیش نے منگل گری میں ووٹ ڈالا۔ یہ دونوں اسمبلی انتخابات میں امیدوار ہیں۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ و حلقہ لوک سبھا کڑپا کی امیدوار YS شرمیلا نے اپنے حق رائے سے استفادہ کیا۔ ان کا مقابلہ تلگو دیشم پارٹی کے B سبی رامی ریڈی اور YSR کانگریس کے اویناش ریڈی سے ہے۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ کڑپا میں عوام کے مفاد میں انصاف برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا یقین ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کانگریس نے 2% سے آغاز کیا تھا، ہم کافی آگے ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ کانگریس دوہرے عدد میں نشستیں حاصل کرے گی۔ جوبلی ہلز میں تیلگو فلموں کے ہیروز نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور اس کے علاوہ سابق مرکزی وزیر و تیلگو فلموں کے مشہور اداکار چرنجیوی نے بھی ووٹ ڈالا تھا۔ BJP کے رکن راجیہ سبھا و OBC مورچہ کے صدر کے لکشمن نے چکڑپلی کے شانتی نکیتن گراؤنڈ میں بنائے گئے مرکز رائے دہی پہنچ کر اپنے ارکان خاندان کے ساتھ حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تلنگانہ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ انہوں نے کونڈاپور کے چرک پبلک اسکول کے پولنگ بوتھ 375 پر اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے پہلے روز ایک بار پھر طوفان دیکھا گیا۔ ملک میں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری رہی۔ وہیں دوسری جانب بازار کھلتے ہی بامبے اسٹاک ایکسچینج کے سینسیکس میں 700 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ گزشتہ ہفتے بھی بازار میں بہت ہنگامہ رہا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز سرخ رنگ سے کمی کے ساتھ ہوا ہے۔ BSE سینسیکس 239.16 گر کر 72,425.31 پر کھلا۔ گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن یہ 72,664.47 پر بند ہوا تھا۔ یہ گراوٹ ٹریڈنگ کے صرف 5 منٹ میں تیز ہو گئی۔ خبر لکھنے کے وقت تک صبح 9:50 تک BSE سینسیکس 743.60 پوائنٹس یا 1.2% کی کمی کے ساتھ 71,921.87 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ سینسیکس کی طرح حساس بازار کا دوسرا انڈیکس نفٹی بھی 100 پوائنٹ سے زیادہ گر گیا۔ اس نے 21,996.50 کی سطح پر تجارت شروع کی، جو 22,055 کی گزشتہ بند سطح سے 58.70 پوائنٹس کی کمی سے اور آخری وقت تک 222.90 پوائنٹس یا 1.1% کی کمی کے ساتھ 21,832.30 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا تھا۔ مشرقی وسط جنوبی جزیرہ نما اور شمال مغربی ہندوستان میں اگلے 3 سے 4 دنوں تک گرج چمک، طوفان اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں 16 مئی سے گرمی کی لہر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمال مغربی ہندوستان میں اگلے 3 سے 4 دنوں تک بڑے پیمانے پر ہلکی بارش متوقع ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں 12
11 مئی کو گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے ساتھ بڑے پیمانے پر بارش ہوئی ہے اور 13 مئی اور 14 مئی کو اس کے بعد اس میں کمی آئی۔ ہریانہ، چندی گڑھ، دہلی، پنجاب اور اتر پردیش میں اور راجستھان میں 12 سے 16 مئی کے دوران گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ تیز ہواؤں کے ساتھ متوقع ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ اگلے 2 دنوں میں اتر پردیش اور جنوبی راجستھان کے میدانی علاقوں میں 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ ودربھ، مدھیہ پردیش اور مدھیہ مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور گجرات میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش ہو سکتی ہے اور مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں اگلے 5 دنوں کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اروند کیجریوال کے جیل جانے کے بعد بھی دہلی کے وزیر اعلیٰ رہنے کے خلاف درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال ذاتی دلچسپی کی وجہ سے عہدہ نہیں چھوڑ رہے۔ کیجریوال کے جیل میں رہنے کی وجہ سے کئی اہم کام متاثر ہو رہے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر غور کرنا LG کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ عدالت کسی کو عہدے سے ہٹانے کا حکم نہیں دے سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ حق کی بات ہے، لیکن اروند کیجریوال کی گرفتاری کے بعد انہیں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے کا کوئی قانونی حق نہیں۔ دراصل دہلی شراب پالیسی سے متعلق معاملے میں ED کی گرفتاری کے بعد عدالت میں کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی ایک عرضی دائر کی گئی تھی۔ حج 2024 کے لیے ہندوستانی عازمین کا دیش کے 10 امبیگیشن پوائنٹ سے روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی امبیگیشن پوائنٹ کے IG انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سعودیہ ایئر لائنز کے 2 طیاروں سے تقریباً 800 عازمین مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جس میں 58 بغیر محرم کے خاتون عازمین بھی ادائیگی حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ وزیر اقلیتی امور و خواتین اطفال نے وزیر اعظم کی حقوق نسواں پالیسی کو مزید تقویت بخشتے ہوئے 45 سال یا اس سے زیادہ عمر کی اکیلی خاتون کو بغیر خوراک کے حج پر جانے کا موقع فراہم کیا۔ اس پالیسی کے تحت حج 2024 میں 4665 خواتین اکیلی حج ادا کر سکیں گی، جن میں سب سے زیادہ تعداد بلا ترتیب کیرلا، تمل ناڈو، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتر پردیش کی خواتین کی ہے۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ لوک سبھا انتخاب کے پیش نظر چوتھے مرحلے کی ووٹنگ ہوئی۔ اس درمیان راہل گاندھی اتر پردیش کے رائے بریلی پہنچے، جہاں عوام کی زبردست بھیڑ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آخر وہ رائے بریلی کے لوک سبھا سیٹ سے انتخاب کیوں لڑ رہے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران کہا کہ رائے بریلی میری 2 ماؤں کا میدان عمل ہے، اس لیے میں یہاں سے انتخاب لڑنے آیا ہوں۔ دراصل وہ اپنی ماں سونیا گاندھی اور اپنی دادی اندرا گاندھی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب کے دوران کہا، میری 2 مائیں ہیں، ایک سونیا گاندھی اور دوسری اندرا گاندھی۔ رائے بریلی میری ان دونوں ماؤں کا میدان عمل ہے، اس لیے میں یہاں سے انتخاب لڑنے آیا ہوں۔ کانگریس پارٹی ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے، یہ بتانے میں رائے بریلی آیا ہوں۔ میری دونوں ماتاؤں کی یہ کرم بھومی ہے اور اسی لیے میں یہاں رائے بریلی سے چناؤ لڑنے آیا ہوں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الزام لگایا کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران ان کی پارٹی کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا، میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ورکروں کو بند کیوں کیا گیا؟ وہ ہار سے ڈرتے ہیں۔ موصوف صدر نے ان باتوں کا اظہار پارٹی کے نائب صدر اور اپنے فرزند عمر عبداللہ کے ہمراہ ووٹ ڈالنے کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا मुझे खुशी है आखिर वो दिन आ ही गया, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि एक तरफ कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, पत्थर नहीं लगाए जाते हैं और बाइकआउट नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता 2 दिनों से हमारी पार्टी के कारकुनों को तंग किया जा रहा। उनका कहना था मैं वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वर्करों से डरते हैं कि वो हार जाएंगे। मैं कहता हूँ कि वो ज़रूर हार जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा हम लोग बार बार कहते हैं कि जो हमारे खिलाफ दूसरे लड़ रहे हैं वो उन यानी कि बीजेपी के ही एजेंट हैं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे पास अपने उन कारकुनों के नाम भी हैं जिनको हिरासत किया जा रहा, बाकी सिर्फ ये कह रहे कि उनकी जमात के कारकुनों को तंग किया जा रहा। ये इंतजामिया की तरफ से पोलिंग अमल को मुतासर करने की कोशिश है जो काबिल मजम्मत है। हरम मक्की में कारकुनान खुसूसन सफाई अमला हज़ारों ज़ायरीन के होते मताफ और हरम के दीगर हिस्सों में जिस माहिराना अंदाज में काम करते हैं वो हैरान कुन लगता है। इन खिदमात की मज़ीद बेहतरी के लिए सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने मक्के मुकरमा की अमल खुर्र यूनिवर्सिटी के शिराकत से हज व उम्रा ज़ायरीन और ममलिकत आने वालों को खिदमात फराहम करने वाले एहलकारों की सलाहियतों को बढ़ाने और बेहतर बनाने के लिए इनिशिएटिव का आगाज़ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राफदुल हरमैन इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर सरकारी, निजी और गैर मुनाफिक बख्श शोबों में 1 लाख कारकुनों को तरबियत दी जाएगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो जो खदामत पेश करते हों वो आला मियार की हों और ममलिकत में आने वालों पर एक देरपा मुस्बित तासर छोड़ दें। 4 मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम जो हरमैन शरीफैन और इसके ज़ायरीन के लिए ममलिकत की देखभाल को मुनज़्ज़म बनाते हैं दस्तयाब हैं। तरबियत हासिल करने वाले बेहतरीन मुकामी और बैनुल अक़वामी महारत से फ़ायदा उठाएंगे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।